من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد علیہ. کیونکہ اگلی اتوار کو 15 شعبان گزر چکی ہوگی، اس لحاظ سے آج ہی کے دن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی پیشگی مبارکباد قبول کیجیے. اچھا، آج جو ایک اہم ترین موضوع اس سلسلے میں ہے کہ تمام ائمہ کی کچھ نہ کچھ سیرت سے تو واقفیت ہے اور اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. جو ہمارے اپنے زمانے کا امام ہے اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کی سیرت کی، کردار کی اور ان کے اخلاق کی پیروی کر سکیں. دیکھیے، ویسے تو اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے 15 شعبان قریب آ رہی ہے، محافل منعقد ہونے لگیں گی، قصائد پڑھے جانے لگیں گے، لیکن اصلاً اگر دیکھیں، جیسے کہ آگے چل کر گفتگو میں واضح ہوگا کہ امام زمانہ سے بے توجہی وہ برتی جا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور علماء فرماتے ہیں کہ اصلاً امام زمانہ سے بے توجہی گویا اصول دین سے بے توجہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ہم سب کے سب غفلت کے ایک زندان کے اندر قید ہوئے ہیں اور فقط منقبتیں پڑھنے کو، شاعری کرنے کو اور کیک کاٹنے کو کافی سمجھ لیا گیا ہے، اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ گویا یہی معرفت امام ہے. ان سب چیزوں کی بھی اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فقط یہی چیزیں کافی نہیں ہیں. دیکھیں، جس طریقے سے اگر آپ اصل دوا بیماری کی نہ کھائیں اور وائٹامن کھاتی رہیں تو کافی نہیں سمجھا جائے گا، مذمت کی جائے گی. واجب نمازیں اگر کوئی نہ پڑھے، فقط مستحب نمازیں پڑھتا چلا جائے، کافی نہیں سمجھا جائے گا بلکہ مذمت کی جائے گی. اور وہ تو مسئلہ ہے کہ جس کی گردن پر واجب روزے باقی ہوں اور وہ مستحبی روزہ رکھے تو مستحبی روزہ باطل ہو جاتا ہے. لاکھ آپ صدقات دیں، چیریٹی کے کام کریں، لیکن خمس اور دیگر مالی واجبات ادا نہ کریں، کافی نہیں. ہزار عمرے کر کے آ جائیں مستحبی، مگر حج واجب نہیں کیا تو یہ جبران نہیں ہو سکتا اس حج واجب کا. تو یہی والی چیزیں ہمارے ہاں بھی ہیں کہ امام زمانہ کے سلسلے میں جو معرفت، جو ریکوائرمنٹ، جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اور فقط مستحبات یا وائٹامن والی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس ہم نے منقبت پڑھ لی، پروگرام ارینج کر دیا، خوب پیسے بھی خرچ ہو گئے، ایک چھوٹی موٹی تقریریں اس کے اندر ہو گئیں، کیک ویک کاٹے، خوشیاں منائیں، گھروں کو چلے گئے. یہ نہیں کافی، بالکل بھی کافی نہیں ہے، اور اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں. دیکھیے، انتظار ایک روحی کیفیت کا نام ہے. جتنا جس کا انتظار ہوتا ہے اتنا ہی اس کی آمد کے لیے آمادگی پائی جاتی ہے. مثلا کوئی دوسرے ملک سے کوئی مہمان آپ کے گھر آنے والا ہو، مثلا کوئی شوہر ہے کسی کا، وہ کئی سال بعد واپس آ رہا ہو، باپ ہے کسی کا، بھائی ہے وہ کئی سالوں بعد واپس آ رہا ہو، جتنا طولانی اس کا فراق ہوگا اتنا ہی اس سے ملنے کا زیادہ انتظار ہوگا. جتنی محبت اور دوستی اس شخص سے زیادہ ہوگی اتنی ہی انتظار کے اندر ایک تڑپ پائی جائے گی. انتظار کے لیے بے چینی، انتظار کے لیے بے قراری، یہ حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتی. اچھا، اس روحی کیفیت کا، اس انتظار کا کوئی ایک مظہر بھی منتظرین امام زمانہ میں نہیں پایا جا رہا. کہیں سے انداز سے، حرکات اور سکنات سے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ منتظر ہیں. دکھائی نہیں دے رہا ہے.
دیکھیے جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے تو گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، لباس صاف کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے، اور جتنی شخصیت مذہبی ہوتی ہے، مثلا بالفرض آیت اللہ سیستانی آپ کے گھر آنے والے ہوں، جتنی مذہبی شخصیت ہوگی اتنی ہی مذہبی صفائی آپ گھر کے اندر کریں گی، کوشش کریں گی کوئی ایسا ویسا میگزین کہیں رکھا ہوا نظر نہ آ جائے ڈرائنگ روم میں جہاں ان کو آ کر بیٹھنا ہے، ٹی وی اس طرح سے کھلا ہوا نہ ہو کہ ہر چیز اس کے اندر آ رہی ہے تو وہ کیا سمجھیں گے، آپ گانے بند کریں گی، فلمیں بند کریں گی، چینلوں کو ادھر سے ادھر کریں گی۔ تو دیکھیے گھر میں کوئی مجتہد آ رہا ہے، رہبر معظم تشریف لا رہے ہیں، مثلا یہ آغا سیستانی آ رہے ہیں، گھر میں کہیں گٹار یا آلات موسیقی سامنے رکھیں گے، فوراً اس کو چھپایا جائے گا۔ عورتیں خواہ عام زندگی کے اندر بے پردہ گھومیں، کم سے کم جس وقت وہ مہمان آنے والا ہوگا اس وقت وہ حجاب کر لیں گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا اور اسی طرح سے گندگی کا گھر کے اندر مچا کے رکھی ہوئی ہے اور اس مہمان کے مذہبی ہونے کا بھی کوئی خیال نہیں کیا گیا اور اس انداز کی صفائی نہیں کی گئی، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کو اس مہمان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو دیکھیے یہ کوئی انتظار نہیں ہے، بالکل کہا جاتا ہے علماء نے بہت ساری مماثلتیں پیش کی ہیں حضرت یوسف میں اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ ان میں ایک مماثلت ہے حضرت یوسف میں اور امام زمانہ میں، وہ ہے بے قدری۔ کاروان والوں کو بھی اور ان کے اپنے بھائیوں کو بھی حضرت یوسف کے کوئی بھی معرفت نہیں تھی، کنویں میں ڈال کے ان کو دور کیا جا رہا تھا، معرفت ہی نہیں رکھتے تھے، اور بے قدری کی اس کیفیت تھی کہ ایک نبی خدا ان کے درمیان میں موجود ہے۔ کاروان والوں نے انتہائی کم قیمت پر جا کر فروخت کر دیا تھا حضرت یوسف کو بازار میں، بے قدری۔ اور یہی تقریباً شیعوں کی آج کیفیت ہے کہ جو مقام امام تھا، جو امام کی معرفت تھی، گویا اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے، اپنی سطحی خواہشات نفسانی کی بنا پر ان کے پیچھے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیا اور اپنا رابطہ اور ارتباط اپنے عمل کی وجہ سے امام سے توڑ لیا۔ قولاً تو نہیں توڑا، قولاً تو ذرا ڈرتے ہیں زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے کہیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، لیکن فعلاً اس بات سے انکاری ہیں کہ ان کا کوئی امام بھی ہے۔ ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم اس بات سے انکاری ہیں۔ دیکھیے غیبت کے جو طولانی ہونا ہے، اس کی ایک وجہ، جو طولانی ہونے کا جو مقصد ہے کہ اتنی طویل غیبت کیوں ہے، اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی کہ اس کی ایک وجہ چھلنی میں ایمان والوں کا چھانا جانا ہے، کامل الایمان کو ناقص الایمان سے الگ کر دیا جائے۔ یہ بہت اہم اس کی وجہ بیان کی گئی، اور بہت کم ایسے رہ پائیں گے کہ جو کہ ایسا اعتقاد اور ایقان امام کے اوپر رکھتے ہوں گے۔ تو بہرحال توبہ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور امام ہی کی مدد سے اس مقام کو حاصل کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے سیرت اور کردار کو امام کی سیرت اور کردار اور ان کے اخلاق کے سانچے کے اندر جو ہے وہ ڈھال سکیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی اس پہ گفتگو آگے ہوگی، لیکن ایک سوال اس طرح سے گردش کر رہے ہیں اور بار بار لوٹ پھیر کر کے آ رہے ہیں، بس 5 منٹ کے تقریباً وہ 2 سوالوں کے جواب دے کے پھر ہم اپنے موضوع کے اوپر آ جائیں گے۔ لوگوں نے اصل میں اتنے زیادہ سوال اس سلسلے میں کیے ہیں کہ اس کو موضوع بحث بنانا پڑ گیا۔ وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوا، تو ایک روایت بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ امام زمانہ کے حوالے سے اس شخص کا دنیا سے جانا کیا یہ ظہور کی کوئی یقینی علامتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ایک روایت بھی ابو بصیر کی جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے فرمایا کہ جو مجھے عبداللہ کے مرنے کی ضمانت دے میں اسے قائم کے ظہور کی ضمانت دیتا ہوں، اور امام نے فرمایا کہ اگر عبداللہ مر گیا تو اس کے بعد لوگ کسی ایک کے پیچھے جمع نہیں ہوں گے
بلکہ کسی ایک کے پیچھے جمع ہوں گے، اور اس کے بعد فوراً بعد مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور سالوں کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی بادشاہتیں ہوں گی وہ صرف مہینوں اور دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔ بادشاہ بہت کم مدت کے لیے بنیں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ راوی نے پوچھا مولا کیا اس میں بہت وقت لگے گا؟ امام نے فرمایا نہیں، یعنی عبداللہ کے مرنے میں اور حضرت قائم کے آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اچھا، یہ جو روایت ہے لوگ پیش بھی کرتے ہیں اس کو کہ جناب شیخ طوسی کی جو کتاب الغیبہ ہے، یہ غیبت طوسی کے نام سے جو کتاب ان کی مشہور ہے، اس کے علاوہ شیخ حر عاملی نے اثبات الہدات کے اندر بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور قطب راوندی نے اپنی کتاب الخرائج والجراح اس کے اندر بھی لکھا ہے، البتہ بغیر اسناد کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس کو بحار الانوار کے اندر لکھا ہے۔ آیت اللہ آصف محسنی جو کہ افغانستان کے آیت اللہ ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں کا جو بہرحال کانسٹیٹیوشن جو افغانستان کا بنا ہے اس کے اندر بہت بڑا حصہ آیت اللہ آصف محسنی کا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مشرعات و بحار الانوار، اس کے اندر یہ جو روایت ابھی آپ نے سنی ہے چھٹے امام کی، اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو سابقہ ادوار تھے اس میں امام صادق کے دور میں بھی ایک عباسی خلیفہ تھا کہ جس کا نام عبداللہ ابو جعفر المنصور تھا، تو ایک بادشاہ پہلے بھی اس نام کا گزر چکا ہے، اور اس کے بعد ایک اور چھٹے امامی کے دور میں ایک اور بادشاہ بھی آیا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا جس کا لقب الصفا تھا، اور جو آخری عباسی خلیفہ گزرا تھا جس کا لقب المستعصم تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو اب اتنے سارے عبداللہ گزر چکے ہیں، کس عبداللہ کی بات ہو رہی ہے روایت کے اندر یہ پتہ نہیں۔ اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ عبداللہ کے جو مرنے کی خبر ہے وہ عرفات میں جس وقت حاجی موجود ہوں گے وہاں پر ان کو ملے گی، جو بحار الانوار کی 56ویں جلد کی روایت ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر حاجی موجود ہوں گے، وہاں پر ان کو عبداللہ کے مرنے کی خبر ملے گی، جبکہ جو یہ موجودہ عبداللہ تھا یہ ربیع الثانی میں اس دنیا سے گیا تھا۔ اچھا، پھر یہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو موجودہ زمانے میں جو اردن کا بادشاہ ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے، تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایک تو ورژن اس کا یہ ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آیت اللہ آصف محسنی کی روایت ضعیف ہے، کچھ علماء ایسے ہیں جیسے آیت اللہ نجم الدین طبسی۔ نجم الدین طبسی یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کی سند تو بے عیب ہے، البتہ کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے عثمان ابن عیسیٰ، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بلکہ آیت اللہ خوئی کے ریفرنس سے بات فرماتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی فرماتے تھے کہ عثمان ابن عیسیٰ جو راوی ہے 743 روایات اس شخص سے ہیں، اور یہ خود ثقہ تھا، ابتدا میں ثقہ تھا، بعد میں گمراہ ہو گیا۔ اچھا، اور یہ روایت اس نے گمراہ ہونے سے پہلے نقل کی، اور علامہ ابن شہر آشوب نے تو اس راوی کو جو ہے اصحاب اجماع میں سے بھی قرار دیا۔ بہرحال نتیجہ یہ رہا کہ یقین سے تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ وہی والا عبداللہ تھا، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بطور نام کے نہ ہو، بطور جنس کے ہو، یعنی بندہ خدا، اور ہو سکتا ہے کہ سرزمین حجاز اصل میں بہت بڑا علاقہ ہے، اس زمانے میں بہت بڑا علاقہ تھا جس میں موجودہ عراق بھی حجاز میں شامل تھا، موجودہ شام بھی شامل تھا، مرف جو خراسان کہا جاتا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل تھا۔ اب کہاں کا بادشاہ مراد ہے؟ اس نام کے بہت سے بادشاہ تاریخ میں پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور ایک ہی وقت میں اس وقت بھی 2 بادشاہ اس نام کی اسی علاقے کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، تو یقینی طور پر تطبیق کرنا کہ اس سے کون سا والا مراد ہے یہ یقین سے بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ علماء فرماتے ہیں ایک بات اپنے لیے آپ طے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال اور افکار اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے اس روایت کے احتمال کی وجہ سے ظہور کے
زمانے کو نزدیک تر سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے لیے تیاری شروع کی جا سکتی ہے. درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، کیونکہ سوالات بہت اس سلسلے میں آئے اور اپنے اپنے تئیں بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کی کلیریفیکیشن دیتے رہے، لیکن لوگ بہت زیادہ اس متعلق وہ تھے کہ ایک دم سے کوئی علامت پوری ہو گئی ہے اور امام کا ظہور گویا بہت نزدیک ہے. تو احتمال اس کا اپنی جگہ پر پایا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے اگر نزدیک بھی ہے، چلیں آپ کو اگر یقینی طور پہ بتا دیا جائے کہ آپ بہت نزدیک ہے، کہ احتمال بھی ہے کہ بہت نزدیک ہے، تب بھی تیاری کیا ہے؟ تیاری تو پھر اس کے لحاظ سے اور زیادہ بہتر ہونی چاہیے نا. دونوں احتمال، چاہے یقین ہو یا احتمال ہو، دونوں امکانات کیونکہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں تیاری اچھی ہونی چاہیے. اچھا، جہاں لوگ تیاری کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرا گروہ اور ہے جو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایکٹیو ہے اور جو کہ مجتہدین کے خلاف ہے. وہ ایک روایت کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے، موجودہ علماء اور مراجع کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک روایت جس کے اندر مفہوم اس کا یہ ہے کہ امام فقہاء اور مجتہدین کو اپنے تلوار سے قتل کریں گے. اور بہت سے لوگ تو تنزیہ طور پر آ کر علماء کے گلوں کو چومتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام زمانہ کی تلوار چلے گی. اچھا، یہ جو روایت ہے اس کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے اور لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ دیکھیے تو واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کہ خود امام نے بات بیان کی ہے. دلائل الامامہ میں بھی یہ والی روایت موجود ہے جو بھی پیش کرنے والا ہوں. غیبت توسی کے اندر بھی یہ روایت ہے. اثبات الہدات میں شیخ حر عاملی نے بھی اس کو لکھا ہے. بہت سارے حوالے آپ کو ملیں گے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام قیام کریں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اس کے بعد امام کوفے کی طرف روانہ ہوں گے اور 16,000 افراد جو کہ سب کے سب قاری قرآن ہوں گے اور علماء دین ہوں گے، ان کی پیشانی پر عبادت کی کثرت کی وجہ سے گٹھے پڑے ہوئے ہوں گے اور شب بیداری سے ان کے چہرے زرد ہوئے ہوں گے، مگر نفاق سے دل ڈھکے ہوئے ہوں گے. وہ ایک آواز ہو کر کہیں گے، یابن زہرا، جدھر سے آئے تھے وہیں واپس لوٹ جائیے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے روایت کے جملے. اچھا، امام زمانہ شہر نجف کے پیچھے سے اس گروہ کے اوپر جو 16,000 کی تعداد میں ہوگا، ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے. ان سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور اس جنگ میں حضرت حجت کی فوج کا ایک سپاہی بھی زخمی نہیں ہوگا. یہ روایت کے اندر جملے ہیں. اب یہ لوگ اس کو بہت اچھال کر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے نجف کے علماء، اور نجف میں کون رہتا ہے؟ علماء اور مجتہدین کا شہر ہے. تو یہ سب لوگ امام زمانہ کے خلاف ہو جائیں گے اور بہت برے باتیں ان کے متعلق کہی گئیں. ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے کاروبار معاذ اللہ خمس کے پیسوں اور ان سے چل رہے ہیں. امام زمانہ جب آ جائیں گے تو ان کے ہاتھ سے قوت و اقتدار نکل جائے گا، تو یہ تو ظاہر ہے امام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیے اب اس کے جوابات سن لیجیے، کیونکہ یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. لوگ گھبرا کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے مسئلہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ روایت ضعیف. اس کے سلسلہ سند میں حسن ابن بشیر نام کا ایک مجہول شخص ہے، جسے معجم اور رجال الحدیث میں آیت اللہ خوئی نے اس کو ضعیف قرار دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ جو 16,000 افراد ہوں گے جو آ کر امام کا مقابلہ کریں گے، یہ بطریہ سے ہوں گے. فرقہ بطریہ خود روایت کے اندر موجود ہے. یہ جو قاری قرآن ہوں گے اور جو یہ علماء آئیں گے، یہ فرقہ بطریہ سے ہوں گے. اچھا، روایت کے اندر کیا ہے کہ 5ویں امام سے یہ روایت ہے کہ جب مہدی کوفے کی سمت روانہ ہوں گے تو وہاں بطریہ فرقے کے، تبریہ نہیں بلکہ بطریہ فرقے کے 16,000 افراد اسلحوں سے لیس ہو کر حضرت کی راہ میں حائل ہوں گے. وہ لوگ قرآن کے قاری اور علماء دین ہوں گے جن کی پیشانی پر عبادت کی کثرت سے گٹھا پڑا ہوا ہوگا، شب بیداری کی وجہ سے چہرے زرد ہوں گے مگر نفاق سے ڈھکے ہوئے ہوں گے. وہ سب ایک آواز ہو کر کہیں گے، اے فرزند فاطمہ، جدھر سے آئے ادھر ہی لوٹ جاؤ، اس لیے کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اچھا، اب دیکھیے یہ فرقہ بطریہ کیا ہے.
فرقہ بطریہ اصل میں فرقہ زیدیہ کی ایک شاخ ہے. یمن کے اعتبار سے فرقہ زیدیہ کا کافی کچھ دنوں پہلے شہرہ ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ زیدیہ فرقہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اور کسی حد تک چند ایک باتوں کے اندر وہ آپ کے ساتھ ہے، باقی ان کے نظریات بالکل الگ ہیں. اور خود یہ جو فرقہ بطریہ ہے جو زیدیہ کی ایک شاخ ہے، ان کے منحرف عقائد ہیں، اور یہ خلافت شیخین کو امیر المومنین کی خلافت سے بھی افضلیت دیتے ہیں، اور قائل ہیں اس بات کے کہ ان کی خلافت برحق ہے ان سے پہلے. اب بتائیے اس بات کا ہمارے علماء شیعہ اثنا عشریہ سے کیا تعلق ہے ان عقائد کا؟ لیکن ظاہر ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں اس کے اندر، اس کا زیادہ سے زیادہ صرف یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اس زمانے میں گمراہ فرقے کے کچھ علماء کا ایک گروپ اپنے ماننے والوں کے ساتھ امام کے خلاف ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ بات پتہ چلتی ہے، امام کے خلاف صف آ رہا ہوگا، لڑنے کے لیے جنگ وغیرہ کے اندر آئے گا. اچھا، ہو سکتا ہے کہ باطل قوتوں کے ساتھ مل کر اس زمانے میں اس گروہ کا نجف کے اطراف میں یا خود نجف کے کچھ علاقوں پر ان کا قبضہ ہو جائے. بالکل ممکن ہے. جیسے کہ اب سے چند سال پہلے تک آپ نے کہاں داعش وغیرہ کا نام سنا تھا، لیکن کیا ہے کہ یہود و نصارہ اور چند غدار مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ساز باز کر کے عراق اور شام کا کتنا بڑا حصہ ان لوگوں کے قبضے کے اندر چلا گیا. تو ممکن ہے نا ایسا کہ اس زمانے میں جب امام کا ظہور قریب ہو تو اس طرح کے کچھ افراد نجف کے اطراف کے اوپر قبضہ کر لیں، اور اس قسم کے افراد بظاہر جو ہے کچھ اس طرح کا تاثر بھی رکھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے سخت قسم کے مذہبی ہوتے ہیں، اور جب بھی کہا کہ نفاق سے ڈھکے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے، چاہے گٹھے پڑے ہوں اور چہرے پر بہت بڑی سی داڑھی ہو ان کے وغیرہ وغیرہ، یعنی کچھ ظاہری حلیہ ان کا ضرور ایسا ہوگا. تو اچھا، بالفرض اگر اس کے اندر فرقہ بطریہ کا تذکرہ نہ بھی ہوتا، تب بھی اس سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ 100% فقہاء شیعہ امام کے مخالف ہو جائیں گے؟ دیکھیے، آج بھی جن کی تقلید ہوتی ہے، اب تو ان کا انتقال ویسے ہو گیا ہے لیکن اب تک ہوتی ہے، فرقہ شیخیہ جو شیعہ کا ایک گمراہ فرقہ ہے، فرقہ شیخیہ کویت میں جو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں آیت اللہ احسن الحائری الاحقاقی، حسن الحائری الاحقاقی، تو یہ بھی اپنے نام کے ساتھ، یہ بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو ایک مرجع کے طور پر ڈکلیئر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ ایسے افراد ہوں گے جو اپنے آپ کو مرجعیت کے دعوے دار ہوں گے اور اپنے ماننے والوں کا جو ہے باقاعدہ ایک جو ہے گروپ بھی جو ہے وہ بنا لیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس طرح کا کوئی منحرف گروپ جو ہے وہ موجود ہو. اب چونکہ روایت کے اندر فرقہ بطریہ کا تذکرہ ہے تو اس لحاظ سے یہ ہم پر اس کا، ہمارے علماء پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور خود علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اعتقادی مسائل کے اندر فرقہ بطریہ جو ہے وہ معتزلہ کے ہم خیال ہیں، معتزلہ کے، اور جو فروعی مسائل ہیں اس کے اندر یعنی نماز، روزہ اور اس طرح کے جو مسئلے ہیں ان کے اندر یہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ ان کے پیروکار فقہ شافعی کی پیروی کرتے ہیں. باقاعدہ جو ان کی بہجت الاصال کے نام سے جو کتاب ہے، اور الملل والنحل جو علامہ شہرستانی کی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ علماء اہل سنت نے اس فرقے کا تعلق فرقہ زیدیہ اور اس کا کہا ہے کہ یہ اکثر باتوں کے اندر اہل سنت کے علماء کی پیروی کرنے والے ہیں. تو بتائیے اس کے اندر کہاں اس بات سے ثابت ہوئی یہ بات کہ یہ افراد جو ہیں فقہاء شیعہ اس سے مراد ہیں. لیکن ایک ایسی وبا کے طور پر ایک وائرل اس کو کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ وغیرہ پہ تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے اور ہٹایا جا سکے. دیکھو ان فقہاء اور مجتہدین کے خلاف تو امام کا خود قیام ہوگا اور یہ خود امام کے مخالف ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ سے گویا تقلید وغیرہ کا اقتدار چھن رہا ہوگا مرجعیت کا. اچھا، اور صرف اس وجہ سے کہ نجف کے اطرافی علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اس بنا پر ہمارے علماء کے سر کے اوپر یہ چیز تھوپ دی گئی. اب دیکھیے جیسے آخری زمانے کے لوگوں کی اخلاقی گراوٹ کی جتنی بھی روایات ہیں، کیا اس سے مثلا اس آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ دھوکے باز ہوں گے اور کینہ پرور ہوں گے اور احکام قرآن کا اور احکام الہی کا مذاق اڑانے والے ہوں گے اور خواہشات نفسانی کے اندر جو ہے گرفتار ہوں گے اور برائیوں کو بھی نیکی سمجھ کر انجام دیں گے جیسے کہ آخری زمانے کی روایات ہیں؟
تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اس زمانے کے 100% مومنین ایسے ہو جائیں گے؟ کیا یہ مراد ہے؟ نہیں۔ کیا اس روایت کو پیش کر کے ہم 100% اس زمانے کے تمام مومنین کی مذمت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ دیکھیے وہ جو کہا جاتا ہے نا آخری زمانے میں اتنا برا زمانہ ہو جائے گا کہ باپ ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنی بیٹی کو بازار میں لے جا کر فروخت کرے گا، تو کیا یہ سارے کے سارے والدین ایسا کریں گے؟ نہیں، چند ایک افراد ہوں گے جو اس نوبت تک پہنچیں گے، تو کیا پورے زمانے کے تمام مومنین پہ یہ چیز تھوپی جائے گی؟ تو دیکھیے بعض کا فعل سب پر منطبق نہیں کیا جا سکتا، تو ایک باطل فرقے کے منحرف جو گروہ ہیں، ان کے علماء کا جو گروہ ہے، ان کا اطلاق کر کے فقہائے شیعہ کو تانا زنی کرنا، جبکہ یہ فقہائے شیعہ کتنے مقام اور مرتبے کے حامل کہ ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہمارے قائم کی غیبت کے بعد ایسے علماء موجود نہ ہوتے جو الہی حجتوں کے ذریعے امام کی طرف دعوت دیتے، رہنمائی کرنے والے، ان کے دین کا دفاع کرنے والے اور اللہ کے ضعیف الاعتقاد بندوں کو ابلیس کے جال اور شیطانوں کے شر اور ناصبیوں کے شر سے بچانے والے تو نہ ہوتے، تو کوئی بھی شخص دین اسلام پر باقی نہ رہتا اور مرتد ہو جاتا۔ یہی علماء ہیں جو ضعیف الاعتقاد شیعوں کی رہبری کو یوں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جیسے کشتی کا ناخدا کشتی کی رہبری کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ یہی علماء ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں افضل ترین مقام رکھتے ہیں۔ تو ان علماء اور مراجع کے خلاف ایک بہت بڑی آج کل ایک سازش ہو رہی ہے، جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اور انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ زہر اس کا اگلا جا رہا ہے، اور اخباری فکر کے جو حامل لوگ ہیں اور اجتہاد و تقلید اور مراجع کے جو مخالف ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر کھیل رہے ہیں، اور گویا ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سے سادہ لوح افراد کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو خود اس کے اندر کیونکہ امام زمانہ کے لحاظ سے ایک بات اس کے اندر آ رہی تھی جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، تو ہم نے سوچا کہ یہ ایک باتیں آپ کو جو ہے کلیئر کر دی جائیں۔ اچھا، اب آ جائیے اپنے مضمون اور موضوع کے اوپر کہ امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت و اخلاق اور کردار کی پیروی کیسے کریں۔ ہمیں امام کے اخلاق اور سیرت کو پہلے پتہ تو ہو، جبھی تو پیروی کی جائے گی۔ دیکھیے امام کی علماء فرماتے ہیں کہ امام کی سیرت اور کردار کی جو ان کا جو سیرت اور کردار ہے، اس کے اندر نمایاں ترین جو ان کا پہلو ہے سیرت کا، وہ آپ کا علم ہے، وسیع ترین علم۔ اتنا زیادہ علم ہے امام زمانہ علیہ السلام کا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ علامہ باقر شریف قرشی یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے روایت بھی لکھی ہے کہ دنیا کے تمام علماء، ڈاکٹرز اور سائنسدان، یہ سب امام زمانہ سے آ کر ملاقات کریں گے اور آپ کا امتحان لیں گے۔ باقاعدہ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے، آپ اس طرح سے ان کے تمام سوالات کے جوابات دیں گے کہ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی امامت کا قائل نہ ہو جائے۔ امام زمانہ کا اتنا وسیع ترین علم ہوگا دنیا کے اعتبار سے بھی، یعنی تمام سائنسدان، تمام ڈاکٹرز، تمام فلکیات کے ماہر آئیں گے اور باقاعدہ آ کر امام سے سوال جواب کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی جو اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں، یعنی کیونکہ امام تو ہر تمام علوم کا حامل ہوتا ہے۔ امام ایک ایک کو ایسا جواب دیں گے کہ وہ بالکل قانع ہو جائیں گے اور فوراً اسی وقت امام کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اچھا، علم دین کے اعتبار سے بھی راوی سے بلکہ راوی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ پوچھا تھا، اللہم صلی علی محمد، کہ مولا مہدی کی پہچان کیسے ہوگی، کس چیز کے ذریعے ہم ان کو پہچانیں گے؟ تو امام نے ایک جملہ فرمایا، حلال و حرام الہی کے علم کے ذریعے، یعنی علم دین کے اندر بھی وہ اتنا زیادہ گہرا علم رکھتے ہوں گے کہ ایک ایک حلال خدا اور حرام خدا کو انتہائی باریکیوں کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ لہٰذا سیرت امام کیا بنی، سیرت امام کا کردار کیا بنا کہ علم دین اور علم دنیا دونوں کے اندر ایک کمال کو حاصل کرنا ہے۔
جب آپ کو امام کی سیرت یہ پتہ چلی کہ دنیاوی علم کے اندر بھی امام کا اتنا زیادہ کمال ہوگا اور علم دین کے اندر بھی اتنا زیادہ امام کا کمال ہوگا، تو ان کے ماننے والے پھر اس جہالت والی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں؟ باقاعدہ احتجاج طبرسی کی جو روایت ہے، امام زمانہ علیہ السلام خود یہ بات جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں شیعہ قوم کے جوہلا اور بے وقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بہت بھاری ہے، بہت اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ دیکھیے باقاعدہ جملے، یا محمد ابن علی جو راوی امام نے اس سے فرمایا قد اذانا جوہلاء الشیعہ وحمقاؤہم، ہمیں شیعہ قوم کے جاہل اور احمق لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی۔ ومن دینہ جناح البعوضۃ ارجح منہ، جن کا دین ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہلکا ہے، یعنی ایک مچھر کا پر بھی ان کے دین سے زیادہ بھاری۔ لیکن جاہل اور احمق اپنی کم معلومات اور اپنی بہت سطحی معلومات کی وجہ سے دین کی کسی بھی منحرف اور چرب زبان مقرر سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کے افکار کو اپنا جزو ایمان بنا لیتا ہے، جاہل اور احمق ہونے کی وجہ سے۔ اور پاکستان میں کتنے ہی علاقوں میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ سادہ لوح جو افراد ہیں، یہ صرف اپنی کم علمی کے باعث ان افراد کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ممبروں پر یہ جو جاہل خطیبوں کا قبضہ ایک لحاظ سے ہو گیا ہے، اور وہ جو کرتب اس کے اوپر بیٹھ کر دکھاتے ہیں اور حاضرین کو گویا اپنی انگلیوں کے اوپر نچاتے ہیں۔ دیکھیے کوئی نہ کوئی ہنر تو پایا جاتا ہے نا، ایسے تو کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگ جاتا ہے، ان کی بہت سی منفی صلاحیتوں کا تو انکار نہیں کر رہے ہم، تو بہرحال اپنی انگلیوں کے اوپر وہ لوگ اس طرح سے نچاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں امام زمانہ کے قلب سلیم کو سخت ناگوار گزرتی ہیں، انہیں اذیت پہنچاتی ہیں۔ اور سوچئے کہ کتنی صدیاں ہو گئیں امام غائب ہیں، نہ جانے ایسے کتنے ہی جاہل اور احمق شیعوں نے امام کو کتنی اذیتیں پہنچائیں۔ امام خود فرماتے ہیں کہ مجھے جاہل اور احمق شیعوں نے شدید اذیت پہنچائی، اور کتنا امام کے دل کو ان لوگوں نے غمگین کیا ہوگا۔ تو امام کی سیرت علمی کے اوپر عمل کرنا ہے، علم دین ہو یا علم دنیا ہو، اس کے اندر خوب محنت کرنی ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہاں آپ نے امام کی سیرت پر اور ان کے کردار پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا کیا ہم امام جتنا علم گویا ہم ان کے مقابلہ اور برابری کریں گے؟ مقابلہ اور برابری آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو پیروی کرنا ہے ان کی سیرت کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ امام نے خود اس بات کو سختی کے ساتھ ناپسند کیا ہے کہ مجھے جاہل شیعہ نہیں چاہیے، مجھے احمق شیعہ نہیں چاہیے، ورنہ یہ کسی بھی چرب زبان مقرر کے پیچھے ہو جائیں گے، اس کے افکار کو قبول کر لیں گے اور اپنے دین کی عمارت کو بالکل منہدم کر دیں گے۔ اور امام کی جو قربانی ہے ہمارے امام حسین علیہ السلام کی اور پورے خانوادے کی، گویا ایک لحاظ سے وہ جو دین کو بچانے کے لیے کام کیا تھا، تو اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے اسی دین کو ختم کرنے کے آج کے دور میں بھی در پہ ہیں۔ تو امام کی سیرت کا تقاضا یہ ہوا کہ علم کے لحاظ سے اپنے آپ کو لازمی طور پر آگے بڑھاتے جانا ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ یہاں کراچی میں بھی کتنے خواتین کے بھی مدرسے چل رہے ہیں، 15 سال سے یہاں پر بھی خواتین ہمارے یہاں پڑھ رہی ہیں، لیکن اتنی محنت نہیں کر پا رہی ہیں کہ مثلا کچھ مسائل کے اندر ہی کچھ مہارت حاصل کر لیں، خواتین کے مسائل کے اندر مہارت حاصل کر لیں، کچھ خدمت امام جو ہے وہ انجام دے دیں۔ کتنی عورتوں کی اکثریت ہے وہ نماز و روزے ان کے غلط ہوئے چلے جا رہے ہیں، مسائل کو نہ جاننے کے باعث خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے ظہور کے بعد بھی یہی سیرت امام رہے گی، یہی سیرت، یعنی علم کا ایسا فروغ امام آ کر کریں گے۔ غیبت کے اندر بھی وہ اسی بات کو چاہتے ہیں کہ شیعہ جہالت اور حماقت سے اپنے آپ کو بچائیں اور علم حاصل کریں، اور ظہور کے بعد بھی اسی پہ کارآمد ہوں گے کہ روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ علم و دانش کے 27 جز ہیں، 27 جز ہیں علم کے، دانش کے اور عقل کے۔ اور اب تک تمام پیغمبروں نے آ کر فقط 2 اجزاء وہ صرف نمایاں کیے ہیں، صرف 2 اجزاء۔
باقی 25 اجزاء امام زمانہ آ کر خود آشکار کریں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اتنا زیادہ علم دیں گے کہ لوگوں کی عقلیں بھی کامل ہو جائیں گی، علم بھی گویا کامل ہو جائے گا علم کے فروغ کے اعتبار سے، اور اس کا اظہار خود سیرت امام زمانہ کے اندر ہی موجود ہے علم کے فروغ کے اعتبار سے. اور پانچویں امام تو یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتوں کا علم اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ گھر میں بیٹھنے والی پردہ نشین عورتیں وہ فتوے دیا کریں گی اور باقاعدہ مقدمات کے فیصلے کریں گی، قضاوت کریں گی. روایت کے اندر یہ بات آئی، یعنی کتاب خدا اور سنت پیغمبر سے گھر کی عورتیں علم کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گی. تو اب جو غیبت کا پیریڈ چل رہا ہے اس کے اندر خواتین کو علمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ فقط یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی علم و دانش کا کام ٹھیک ہے، جس وقت امام آئیں گے اس وقت ہوگا، دیکھا جائے گا، اس وقت امام زمانہ خود ہی کر لیں گے جب آئیں گے. تو یہ تو ان کی اپنی ذمہ داریوں میں سے کہ ہم بیچارے کیا کر سکتے ہیں. نہیں، جو اس زمانے کے اندر غیبت کے اندر جو اپنے فریضے کو ادا کر رہا ہوگا وہ اس زمانے میں بھی بڑھ کر فریضے کو ادا کرے گا. جو اس زمانے میں سست اور کاہل کے طور پر بیٹھا رہے گا، ٹی وی ڈراموں کے اندر مست رہے گا، شاپنگوں اور بازاروں اور ٹیلروں کی دکانوں کے چکر کاٹتا رہے گا، اس زمانے میں کسی خدمت کے لیے اس کو نہیں اٹھایا جائے گا. تو دیکھیے غیبت کے زمانے میں ایسا کردار اپنا بنانا ہے کہ ظہور امام کے بعد آپ ان کے زمانے ظہور میں زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں. اس غیبت کا زمانہ تیاری کا زمانہ ہے، ظہور کے بعد تیاری نہیں ہے. زمانے غیبت میں تیاری کرنا ہے، وہ تو پھر عمل کا اور ایکشن کا دور شروع ہو جائے گا. اس وقت تھوڑی کہ آپ کو بٹھا کر جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنے طور پر علم کا فروغ اس لحاظ سے ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ اس زمانے میں ان افراد کو ہی اٹھایا جائے گا جو کسی بھی اعتبار سے زمانے غیبت میں کچھ کام کر کے یہاں سے گئے ہوں گے، جو عیش کوشی کی زندگی گزارتے رہے ہوں گے، لاپرواہی کی زندگی گزارتے رہے ہوں گے، انہیں کسی خدمت کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا. اور خود امام زمانہ کا علم ایسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام زمانہ کے متعلق بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَآتَرُكُمْ عِلْمًا، ان کا علم بہت وسیع ہے. کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ باب مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ کا علم بہت وسیع ہے. جو خود باب مدینۃ العلم اس کے علم کی گواہی دے رہے ہوں تو سوچئے کہ امام زمانہ کا علم کتنا ہوگا. اور دوسری امام کی خصوصیت یہ ہے جو روایت کے اندر ان کا اخلاق بتایا گیا ہے، غیبت نعمانی، صلہ رحمی. خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا اوسعکم کہفا وآترکم علما واوصلکم رحمہ. آپ کی پناہ گاہ بہت وسیع ہے، آپ کا علم بہت وسیع ہے، اور آپ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے. دیکھیے امام زمانہ کی سیرت اور کردار کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے نا، اور ارادہ کر رہی ہیں صلہ رحمی بہت زیادہ کرنی. اچھا، یہاں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم معمولی باتوں کے اوپر قطع رحمی ہوتی، صرف معمولی باتوں پر. کسی نے مثلا آئے کسی کو سلام نہیں کیا، بات چیت ترک کر دی. کسی نے کسی تقریب میں نہیں بلایا، قطع رحمی ہو گئی، سالہ سال بات چیت نہیں کر رہے. حتیٰ کہ شادی میں مووی کے لیے ہمیں نہیں پوچھا، کیوں اسٹیج پر بلا کے مووی نہیں بنوائی تھی، اس کے اوپر قطع تعلق ہو جاتے ہیں لوگوں. کسی نے کوئی جواب دے دیا ایسا، اس کے اوپر قطع تعلق ہو جاتا ہے. معمولی پیسوں کے معاملوں کے اوپر صلہ رحمی کو ختم کر کے قطع رحمی کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو باقاعدہ امام زمانہ کے متعلق آقا باقر شریف قرشی نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہے کہ امام تمام اموال دنیا کو سامنے رکھ کر لوگوں سے کہیں گے دیکھو اس مال کو، اس کی وجہ سے تم نے لوگوں کے ساتھ قطع رحمی کی تھی. تھوڑے سے پیسوں کے اوپر تمہارا اختلاف ہو گیا، ساری زندگی کے لیے بات چیت بند کر دی. سامنے رکھیں گے مال کو اور کہیں گے دیکھو یہی وہ مال ہے جس مال کی وجہ سے تم نے لوگوں سے قطع رحمی کی تھی. اتنی اہم ترین چیز ہے
کہ امام کی جو سیرت ہے وہ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. تو ہمیں اگر امام کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے تو امام کی سیرت پر عمل کا تقاضا یہ ہوگا کہ اب سے جتنے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن سے تعلقات ہمارے خراب ہیں ان سے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کریں. جن سے بات چیت بند کی ہوئی ہے امام کی سیرت پر عمل کے ارادے کی وجہ سے اب ان سے بات چیت کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ اپنے گھر بلانا شروع کریں. یعنی ضروری نہیں کہ بالکل ہم پیالہ ہم نوالا ہو جائیں. ہمارے یہاں یہ بھی ایک تصور ہے کہ سوچتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد ہے بس دن اور رات ان کے گھر پڑے رہیں, بار بار ان کے یہاں آئے جائیں اور گھنٹوں وہاں پہ بیٹھ کے وقت ضائع کریں. نہیں, یہ مراد نہیں ہے. کم سے کم واجب صلہ رحمی کی حد تک کہ قطع رحمی نہ ہو, بات چیت بند نہ ہو, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ملنا جلنا وغیرہ اس انداز سے رکھا جائے. تو آج ہی سے کیونکہ ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں امام کی سیرت اور کردار کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس کے اندر صلہ رحمی کی طرف قدم کو اپنے آگے بڑھانا. امام خود کینے اور دشمنی کے سخت خلاف ہیں. روایات میں جملہ ہے کہ امام زمانہ کی جب حکومت ہوگی تو لوگوں کے دلوں سے کینہ نکل جائے گا. کینے کو امام ختم کریں گے اور اس طرح جب کینہ نکلے گا تو اس طرح ان کی حکومت میں رہنے والے افراد کے درمیان سے اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ اصل میں کینہ اور دشمنی اور ایک دوسرے کے لیے جو دلوں میں ہم نے برائیاں پال کے رکھی ہوئی یہ اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ. تو جب کینہ دلوں سے ختم کریں گے امام آ کر, امام کی سیرت یہ ہے, تو پھر اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے. اور اب ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ امام کی سیرت کے اوپر عمل کریں گے تو اس لحاظ سے ہمیں اب سے ہی روزانہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جن سے بھی رشتہ دار ایسے ہیں, عموماً دیکھا جائے تو بدقسمتی یہ کہ زیادہ تر آپ کو کینہ محسوس رشتہ داروں ہی سے ہوتا ہے. شاید کہ دشمنان اہل بیت سے بھی اتنا زیادہ نامعلوم اگر آپ اپنے دل کو ٹٹولیں تو اتنے خلاف آپ نہیں ہوں گے جتنے اپنے بہت سے مومن رشتہ داروں کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو کینے کو ختم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ روزانہ اس شخص کے لیے جس کے لیے بھی کینہ پایا جاتا ہے اس کے لیے دعائیں خیر کرنا شروع کر دیں. نماز میں جو آپ اس کے بعد دعائیں مانگتی ہیں نا, ایک دعا اس کے لیے رکھ دیں. آپ دیکھیں گے 30-40 دن ہی گزریں گے کہ اس کا کینہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا اور اس کے لیے دعائیں خیر کرنے کے نتیجے میں اس کے دل سے بھی آپ کا کینہ نکلے گا اور آپ قریب آنے لگیں گے. تو اپنے مومن رشتہ داروں کے اس طرح سے چیزوں کو دل سے نکالنا پڑے گا کیونکہ امام زمانہ کی سیرت یہ ہوگی کہ امام اس کو اگر ختم کریں گے تو ابھی سے ہی غیبت میں جو ہمیں تیاری کرنی ہے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے تو امام کی اس سیرت پہ عمل کر کے ابھی سے ہی کینہ اور دشمنیوں کو دل سے نکالیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کینہ نکلے گا, دیکھیے ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ہم زیادہ تر افراد ایک دوسرے سے ہر وقت شاکی رہتے ہیں. گھر ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو, کوئی ادارہ ہو, سب کو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے کینہ رہتا ہے, شاکی رہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جب امام آئیں گے تو اخلاق لوگوں کا کمال کی طرف جائے گا, عقلیں اپنی کمال کی طرف جائیں گی, تو یہ تمام چیزیں رہ نہیں پائیں گی پھر. اور امام زمانے کی ایک سیرت اور بھی ہے کہ جو دعائے ندبہ کے اندر کہی جاتی. کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور تہمتوں کی جڑوں کو کاٹنے والا, اَیْنَ قَاطِعُ حَبَائِلَ الْکِذْبِ وَالْاِفْتِرَاءِ. کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور تہمتوں کی جڑ جو ہے اس کو کاٹنے والا ہے. تہمتوں کی جڑ کو امام ختم کریں گے. یعنی امام کی سیرت ہوگی کہ امام تہمتوں کو برداشت نہیں کریں گے. ہاں, یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کے متعلق سنی سنائی باتوں کو صرف ہم ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر یقین جاننے کی حقیقت اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہوتا ہے, جو کہ افتراء, الزامات اور تہمت کے اندر آتا ہے. تو امام کی اپنی سیرت یہ ہوگی کہ امام تہمتوں اور افتراؤں کو آ کر اس کی جڑوں کو کاٹ دیں گے. یعنی جھوٹ کی جڑ کو کاٹیں گے, تہمت اور افطرا کی جڑوں کو کاٹیں گے. تو یہ والی سیرت امام کی آپ کو اب عمل کر کے دکھانا ہے اس کے اوپر, کیونکہ آپ کو جب امام کی سیرت پتہ چل گئی کہ امام ان چیزوں کو ختم کرنے والے ہیں تو جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے ختم کرنا پڑے گا. معمولی باتوں پر جھوٹ بولنا, افطرا, ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگا دینا. آپ دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ اس کے اندر حقیقت بھی نہیں پائی جاتی, صرف احتمال ہوتا ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس نے ایسا کیا تھا اور آپ ایک یقینی بات بنا کر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیتی ہیں. اسی کو افتراء, تہمت کہا جاتا. امام کی ایک اور جو اخلاق اور سیرت ہے وہ ہے تحمل و بردباری. امام کتنے مظالم مستقل دیکھتے آ رہے ہیں, کتنے مظالم دنیا کے اندر ہو رہے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں کا نوحہ امام سنتے ہیں، اور بقول آیت اللہ سید احمد زنجانی کے روزانہ 2 مرتبہ واقعہ کربلا کو امام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی واقعہ کربلا کو تحمل نہیں کر سکتا مکمل طور پر، اور امام مکمل طور پر روزانہ 2 مرتبہ اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں۔ کتنا امام کے اندر تحمل اور برداشت۔ شیخ محمد جعفر جوادی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عالم کشف میں نے ایک لحاظ سے جو تقریباً جاگتی ہوئی آنکھوں سے ہوتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کو بہت زیادہ غمگین دیکھا کہ امام فرما رہے تھے کہ میرا دل خون ہو گیا ہے۔ یہ امام جملے ارشاد فرما رہے تھے، اور صحیفہ مہدیہ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے امام زمانہ کے متعلق، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ مہدی اپنے دور کی مظلوم ترین شخصیت ہوگا، مظلوم ترین شخصیت۔ تو اب امام کی اس مظلومیت اور غم و حزن کے سلسلے میں اولین ضرورت تو پہلے یہ ہے کہ اپنے کسی عمل سے امام زمانہ علیہ السلام کو مزید غمگین نہ کیا جائے۔ دیکھیے امام پہلے ہی اتنے غمگین ہیں، ان کا دل خون کے آنسو ہر وقت رو رہا ہوتا ہے، تو اپنے عمل سے مزید آپ کے نامہ عمل پہنچائے جاتے ہیں امام تک۔ امام دیکھ کر آنسو بہانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں اپنے شیعوں کی مظالم کو دیکھ کر بھی اور ان کی اپنی حالت زار کو دیکھ کر بھی۔ تو کم سے کم امام کے دل کو اپنے عمل سے تو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے ظہور کے لیے کوششیں کریں۔ 1000 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، کس قدر صبر اور برداشت کا مظاہرہ امام زمانہ کر رہے ہیں، تحمل اور بردباری ان کی سیرت۔ دیکھیے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، روز عاشور ایک دن قیام کی اجازت نہیں ملی تھی، آج تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے حضرت عباس کا کہ ان کو قیام کرنے کی، ان کو تلوار چلانے کی امام نے اجازت نہیں دی تھی، اور ان کے تحمل اور برداشت کا اور وفاداری کا کس حد تک تذکرہ ہوتا ہے۔ سوچئے کہ حضرت حجت 1000 سال سے زیادہ کس قدر برداشت سے کام لے رہے ہیں، ان ظالموں سے انتقام لینے کی پروردگار کی طرف سے ابھی اجازت نہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں اور ان سے باقاعدہ آ کر انتقام لیں۔ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کا حکم بہت زیادہ ہے، دعا کرنا۔ اور خود امام علیہ السلام بھی اپنے ظہور کی ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، اور اپنے ماننے والوں سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے یعنی یہ جو دعائے فرج ہے یا امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا، خود سیرت امام زمانہ، امام خود بھی اپنے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ کو کم سے کم امام کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے کہ روزانہ صبح و شام امام زمانہ کی ظہور کے لیے دعا کرتے رہیں، اور دعا کے ساتھ ظاہر ہے کچھ اور لوازمات بھی ہیں جس میں پہلے بھی بہت سی نشستیں ہو چکی ہیں، اور کل بھی برادر وسیع امام نے بھی سلسلے میں گفتگو کیا، آج مولانا محترم عامر یعصوبی قبلہ وہ بھی اس سلسلے میں مزید گفتگو فرمائیں گے۔ تو صبح و شام اس پر عمل کرنا ہے۔ خود ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تعقیبات نماز میں کامل ترین دعا امام زمانہ کے لیے کیا کرتے تھے، کامل ترین دعا۔ اور آج کل لوگوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اجتماعی طور پر کوئی خاص رغبت اس سلسلے میں، اوور آل دعاؤں کا رجحان کچھ کم نظر آ رہا ہے۔ ذرا سا اچھا اس حد تک دعاؤں کے سلسلے میں ہونے لگی یہ چیز، پہلے بھی میں ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ ذرا سی کوئی پوسٹ مدرسہ لگا دیتا ہے کہ دعا کے سلسلے میں، تو فوراً لعنت اور ملامت کے جو ہے کمنٹس نیچے آنے لگتے ہیں ہمارے پاس، کہ یہ لوگ گویا عمل سے ہٹا کر لوگوں کو صرف یہ دعاؤں کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔
حالانکہ ایسی بات نہیں، عمل کے لحاظ سے بھی کتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ایک لحاظ سے دعا کے سلسلے میں ایک کراہیت سی لوگوں کو ہونے لگی معاذ اللہ. یہ ایک بہت ہی افسوسناک ایک صورتحال ہے، جبکہ یہ سیرت امام زمانہ ہے، بلکہ تمام ائمہ کی سیرت رہی کس انداز سے دعا کرتے تھے، اور خاص طور پر تعجیل فرج کے لیے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی قنوت میں الگ سے ایک اسپیشل دعا ہوتی تھی امام زمانہ کے لیے. اللہم صلی اللہ علیہ مصباح المتحجد جو شیخ طوسی کی کتاب ہے، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام زمانہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے. درود بھیجیے نا. اور رمضان کی راتوں میں دعائے افتتاح پڑھنے کی کتنی تاکید آئی ہے، اور ایک دعا جو واجب نمازوں کی تعقیبات میں پڑھی جاتی ہے، رمضانوں میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، عام دنوں کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، کہ پروردگارہ اہل قبور کی قبروں میں سرور و شادمانی و فرحت اور خوشی داخل فرما. اور پوری ایک دعا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا کا جو مضمون ہے، اس کا صحیح ترین اطلاق ظہور امام زمانہ کے بعد ہوگا، کہ اہل قبور کی قبروں میں یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ تمہارے وقت کے امام نے ظہور کر دیا. اصل اطلاق اس کا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. اور اصلاً دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دعا ظہور امام کے سلسلے میں، یعنی جس کا مضمون ہے، اس کا صحیح ترین اطلاق اس موقع کے لیے. اور اس سیرت کے اوپر عمل کرنا اس قدر ضروری ہے، یعنی امام زمانہ کے سلسلے میں، ان کے ظہور کی دل سے دعا کرنے کے سلسلے میں، کہ صاحب مکیال المکارم تقی موسوی اصفہانی، بڑی مشہور ترین کتابوں میں سے ہے امام زمانہ کے سلسلے میں مکیال المکارم. اس میں اپنے ایک دوست کا مکاشفہ نقل کیا ہے تقی موسوی اصفہانی، اور کہا کہ ان کے دوست فرماتے ہیں، جو خود بڑے عالم دین تھے، کہ میں نے مکاشفے میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو. دیکھیے آپ تک امام کا پیغام، کہ مہدی کے ظہور کی تعجیل کے سلسلے میں کثرت سے دعا کیا کریں. اور یہ دعا امام فرماتے ہیں، یہ دعا نماز جنازہ کی طرح سے واجب کفائی نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے انجام دینے سے باقی لوگوں کے اوپر یہ چیز ساقط ہو جائے. امام زمانہ کی تعجیل فرج کی کثرت سے دعا کرنے کا جو حکم ہے، وہ نماز پنجگانہ کی طرح سے سب پر فرض ہے، اور سب لوگ اس فریضے کو بجا لانے کے مکلف ہیں، سب کے سب لوگ. تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرتا رہے. دیکھیے علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی کمی ہوتی ہے نا، اس وقت دعا کرتا ہے. جب وہ کسی کمی کا احساس کرتا ہے تو دعا کرتا ہے. اگر اسے کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہو تو وہ اس کے لیے دعا نہیں کرے گا. مثلا کسی کے پاس اگر رزق کی بہت فراوانی ہے، کسی کے پاس مثلا بہت زیادہ پیسہ ہو، تو اس کو رزق کی دعا میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوگی. کسی کے پاس مثلا اولاد بہت کثیر تعداد میں ہو، کثیر العیال شخص ہے. اب بہت ساری دعاؤں کے اندر، خود ہمارے ایک دوست ہیں جو ماشاءاللہ کثیر العیال ہیں، تو باقاعدہ ان کی تعقیبات نماز کی جو کتاب ہے، اس میں وہ صفحات ان کی بیگم نے باقاعدہ نکال دیے گے جہاں پر اولاد کے سلسلے میں دعا لکھی ہوئی، اور باقاعدہ کچھ جگہوں مارکر سے انہوں نے مٹا دی ہیں کہ کہیں ان کے شوہر اس کو نہ پڑھنے لگے. تو بہرحال اب ان کی نہیں ہے دعا پرائیورٹی کے اندر، اب کثرت عیال پہلے سے ان کے پاس ہے. تو اب دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں بالکل ایسا ہی ہوا کہ امام کے سلسلے میں لوگوں کے لیے کسی ضرورت یا کمی کا ان کے اندر کوئی احساس موجود نہیں. کیوں کریں گے وہ دعا امام کی ظہور کے لیے؟ ان کی زندگیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، امام کی کوئی ضرورت کا ان کو احساس ہی نہیں ہے، تو دعا اس لحاظ سے کیوں کریں؟
تو دیکھیے لوگوں کو چاہیے کہ امام کی ضرورت کو، امام کی کمی کے احساس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ کس قدر ایک بڑی نعمت عظمیٰ ان سے چھینی ہوئی. دیکھیے برادران یوسف کو احساس ہی نہیں تھا کہ کس قدر عظیم نعمت، اتنا عظیم پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے جس کو وہ کھوئے دے رہے ہیں، بازاروں میں فروخت کر رہے ہیں، کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں. تو ان کو احساس ہی نہیں ہوا تھا. تو یہی والی چیز ان کو نہ اس کمی کا احساس تھا، نہ اس ضرورت کا احساس تھا. ہم بھی برادران یوسف کی طرح سے ایسے بے عمل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس اپنے زمانے کے امام کی کوئی کمی کا، کسی ضرورت اس کا احساس ہی نہیں کہ ان کی ہمارے زندگیوں میں کیا مقام ہونا چاہیے، لہٰذا ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی. دیکھیے ویسے تو ہر وقت دعا کرنا ہے، امام کی سیرت ہر وقت دعا کرنا ہے، لیکن خاص طور پر روز جمعہ ضرور اسپیشلی دعا کرنی ہوتی. دیکھیے ہر دن کسی نہ کسی سے منسوب ہے امام سے. جمعے کا دن امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب دن. بلکہ بہت ساری روایات میں تو جمعے کو کنائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. امام زمانہ ہی کو جمعہ کہا جاتا ہے روایات کے اندر. خود ہمارے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر شب جمعہ کو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ امام زمانہ کو نہ پا جائے اور وہ ان کے مددگاروں میں شامل ہو. مددگاروں میں تو ہر شب جمعہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کے علاوہ بھی جمعے کے دن بھی اس لحاظ سے ان کے لیے دعا کی جائے. اچھا نمازوں کے بعد دیکھیے امام کے ظہور کی دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نمازوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ درود پڑھے روایت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کو امام کا دیدار نصیب نہ ہو جائے. اور امام زمانہ سے اسی نسبت کی وجہ سے بھی غالباً امیر المومنین نے جمعے کے دن کو عید کا دن بھی قرار دیا، گویا ہر جمعے کا دن ایک عید کے دن کی طرح سے. اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی شب جمعہ اور روز جمعہ کے احترام کی رعایت نہ کرے اور اس میں گناہ کے کام انجام دے تو ان گناہوں کا عذاب بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے اس کو. مثلا اگر کوئی شخص شب جمعہ علانیہ گناہ کرے، علانیہ گناہ کہتے ہیں ظاہر بظاہر کھلم کھلا گناہ کرنا. مثلا کوئی عورت بے پردہ ہو کر یا مثلا میک اپ وغیرہ کر کے ہوٹلنگ کے لیے نکل رہی ہے، آؤٹنگ کے لیے نکل رہی ہے، تو روایت میں آیا کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ علانیہ گناہ کرے تو خدا ساری زندگی کے گناہوں کے برابر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ اس فقط ایک گناہ کے بدلے میں اس کو دے گا جو اس نے شب جمعہ انجام دیا ہوگا. شب جمعہ عام طور پہ پہلے تو ذرا جب چھٹی ہوتی تھی جمعے کے دن تو اسی رات کو لوگ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے آؤٹنگ کے لیے نکلتے تھے. اور آج بھی اگر اس طرح سے کوئی نکل رہا ہے اور علانیہ گناہ کرتے ہوئے جو ہے وہ جا رہا ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کا جو عذاب دیکھا جائے تو وہ فقط اور فقط شب جمعہ علانیہ گناہ کرنے والوں کو دیا جاتا. تو اس دن، اس رات کی بھی اور شب جمعہ کی اور دن کے حوالے سے اس کی بہت تاکید ہے، اس کا ایک اسپیشل احترام کیا جائے. دیکھیے جمعے کو امام زمانہ کا دن اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر بہت خیر و برکت ہے. ہر ایک گھنٹے میں جمعے کے دن، اسی وجہ دیکھیں غالباً شاید یہی وجہ ہے کہ جمعہ کا دن اتنا برکت ہے امام زمانہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے کہ اس کے ہر ایک گھنٹے میں 6 لاکھ انسانوں کو آتش جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے ہر ایک گھنٹے میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک خاص احترام اس کے دن کا کرنا ہے اور اسے بالکل آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے. اس دن غسل جمعہ انجام دیں اور اس دن جو ہے نمازیں پڑھیں، عبادات خدا جو ہے وہ انجام دیں. اذکار کچھ اسپیشل قسم کے جمعے کے دن ہے وہ آپ پڑھیں. درود آپ زیادہ سے زیادہ اس دن پڑھیں اور خاص طور پہ امام زمانہ کی تعجیل فرج کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور اس دن اسپیشلی انجام دیں دعا کے سلسلے میں جو حکم.
دیکھیے جب برادران یوسف نے آ کر معافی مانگی تھی حضرت یعقوب سے اپنے باپ سے کہ ہمیں معافی کی درخواست کی تھی، تو حضرت یعقوب کا ایک جملہ قرآن نے نقل کیا کہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ان قریب تمہارے لیے خدا سے استغفار کروں گا، تمہارے لیے خدا سے معافی کی درخواست کروں گا ان قریب، اور ان کی بخشش کی دعا کے لیے تاخیر کی۔ علماء فرماتے ہیں یہ تاخیر اس وجہ سے کی تھی کیونکہ ہفتے کے بیچ کے دنوں میں انہوں نے آ کر یہ دعا کی درخواست کی تھی کہ ہمیں معافی دلوائیں، تو حضرت یعقوب نے جمعے کے سحر کے وقت تک دعا کرنے میں تاخیر کی تاکہ لازمی طور پر جب جمعے کی سحر کے وقت اگر دعا کریں گے تو لازمی وہ دعا قبول ہوتی، یعنی ان کو معافی دلوانے کے لیے حضرت یعقوب نے برادران یوسف کے لیے دعا میں تاخیر کی یہاں تک کہ جمعے کی سحر آ گئی، تو وہ لازمی کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے اس وجہ سے تاخیر کی، تو جمعے کی سحر کے وقت بھی علی الخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل فرج کی دعا اس موقع پر اس وقت خاص طور پر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنوں کا سردار۔ اور روایات میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جمعے کو قیامت کے دن ایک خاص شکل میں مبعوث کیا جائے گا اور ایک عظیم شان کے ساتھ یہ دن آئے گا، ایک عظیم شان کے ساتھ۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ یہاں جمعے سے مراد کنایا ہے امام زمانہ علیہ السلام مراد ہے کہ عجیب و غریب شان کے ساتھ امام زمانہ قیامت میں آئیں گے۔ اور یہ بھی روایت میں آیا کہ جو بھی اس دن محمد و آل محمد پر درود بھیجے گا خدا اس کی شفاعت لازمی کرے گا۔ ابن سنان راوی اس نے کہا مولا کتنی مرتبہ پڑھیں اور کب کب پڑھیں یہ درود؟ امام نے فرمایا 100 بار پڑھو، یعنی جمعے کے دن 100 مرتبہ اس درود کو پڑھو، اور وقت عصر پڑھو، یعنی ظہر کے اول وقت سے 3 گھنٹے کے بعد۔ ظہر کا وقت مثلا 12:30 بجے اگر ہو رہا ہے آج کل 12:32 یا اس کے اراؤنڈ، تو اب آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 3 بجے کے قریب 3:30 بجے کے قریب آپ اس درود کو پڑھیں، یعنی امام نے فرمایا کہ 100 مرتبہ پڑھو اور وقت عصر پڑھو، اور کہا کہ 100 بار پڑھو اور پھر اس کے بعد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا یعنی اس کے اندر اضافہ بھی کرنا۔ اور اس بات الہدات میں شیخ حر عاملی نے لکھا کہ جمعے ہی کے دن امام زمانہ علیہ السلام قیام بھی فرمائیں گے ایک روایت کے مطابق۔ تو دیکھیے امام کی جو سیرت اور کردار ہے خود اپنے لیے دعا کرنا، اور مومنین سے الگ سے امام نے اور کسی چیز کا تقاضا آپ سے نہیں کیا ہے، یہ تقاضا کیا ہے کہ میری تعجیل فرج کی زیادہ دعائیں کیا کرو، یعنی آپ سے التماس کی ہے ایک دعا کے سلسلے میں۔ تو کتنا زیادہ اس فریضے کو عمل کرنا چاہیے، اور پورے عزت اور احترام کے ساتھ جمعے کے تمام تقاضوں کو بھی دیکھتے ہوئے اور اس کے احترام کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اس دعا کے اوپر عمل کرنا۔ اچھا، اب امام کی سیرت اور اخلاق کے اندر ایک اور نمایاں ترین سیرت جو ہے وہ ہے مومنین کی مدد کرنا، ان کی مشکلات دور کرنا۔ اب دیکھیے ظہور سے پہلے بھی امام یہ کام کرتے رہے ہیں اور ظہور کے بعد بھی امام مومنین کی مشکلات کو حل کریں گے، جیسے کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو خدا ہمارے شیعوں سے مشکلات کو دور کرے گا۔ اور امام نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام تو فقط پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ امام مہدی کے دور کے متعلق یہ بات آئی کہ انجام تو فقط پرہیزگاروں کا ہے، یہ حقیقتاً صحیح طور پر منطبق ہوتی ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد۔ اچھا، جس مقصد کے لیے بھی امام زمانہ کو پکاریں امام ضرور آپ کی مدد کریں۔ شیخ صدوق اور ان کے والد دونوں کی قبریں رے میں یا تہران سے جو ملحقہ جو علاقہ ہے اس کے اندر دونوں باپ اور بیٹوں کی قبریں وہیں پر ہیں، علماء کیونکہ وہاں پر عام طور پر درس وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو شیخ صدوق نے اولاد کے سلسلے میں، شیخ صدوق کے والد نے اولاد کے سلسلے میں امام زمانہ سے دعا کی درخواست کی تھی، اور حسین ابن روح کے ذریعے
ان کے واسطے سے امام تک اپنی درخواست کو پہنچایا تھا. تو امام نے کیا جملہ فرمایا تھا کہ جلد ہی ایک دیلمی کنیز سے تمہاری شادی ہوگی اور 2 بیٹے اس سے پیدا ہوں گے اور تمہارے دونوں بیٹے فقیہ ہوں گے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں جب بھی وہ اپنے استاد کے سامنے زانو تلمس طے کر کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا, انتہائی ادب و احترام کے ساتھ علم حاصل کرتا تھا, تو لوگ مجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ تمہارا علم دین کی طرف شوق رکھنا, میلان رکھنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ تم امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے. صلی اللہ علیہ محمد. جیسی مدد کی درخواست ہم کریں گے امام سے, امام اس دعا کو اسی انداز سے قبول کریں گے. دیکھیے شیخ صدوق کے والد نے درخواست کی تھی کہ امام زمانہ مجھے دو تو نہیں, مجھے ایسی اولاد نصیب فرما جو فقیہ بھی ہوں. تو پروردگار نے امام زمانہ کے مقام اور مرتبے کے وسیلے سے جو دعا قبول کی ہے, اس میں 2 فقیہ بیٹے شیخ صدوق جیسا جس کے اندر ایک بیٹا تھا, وہ شیخ صدوق کے والد کو, جو علی ابن بابیہ قمی ہیں, محمد ابن بابیہ قمی تو شیخ صدوق ہیں, ان کے والد کا نام علی تھا, اور ان کے ایک بھائی اور, وہ دونوں کے دونوں فقیہ. اچھا دیکھیے, کیونکہ شیخ صدوق کے والد نے فقیہ بیٹوں کی دعا کی تھی, تو امام کے حوالے سے وہی بیٹے ان کو نصیب ہوئے. ہماری دعاؤں میں ڈاکٹر بیٹے ہوتے ہیں, انجینئر بیٹے ہوتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹے ہوتے ہیں, بینکر بیٹے ہوتے ہیں, یا MBA اور PhD, اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. آج تک ہم نے کسی بھی ماں کو فقیہ اور مجتہد بیٹوں کی دعائیں مانگتے نہیں دیکھا. تو ٹھیک ہے, جب جس انداز کی آپ کی دعا ہوگی اسی انداز سے پھر جو ہے اس کی قبولیت ہوتی ہے. تو دیکھیے حضرت یوسف کے متعلق بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف زندان میں, حضرت یوسف کی سیرت تھی کہ زندان کے قیدیوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے. یوسف زہرا بھی اپنے ماننے والوں کی اسی انداز سے خبر گیری کرتے ہیں, اور امام کی اب تک مدد آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو نہ جانے شیعت کو اس سے کہیں پہلے کچل کر ختم کر دیا جاتا. تو اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے واقعتاً ان مظالم کے مقابلے میں امام کو دل سے پکارنا بند کر دیا. اتنی قتل و غارت گری ہوئی, کبھی لوگ امام زمانہ کو اس لحاظ سے پکارتے نہیں ہیں, بلکہ کوئی اگر کہے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دور چلا گیا, اب آپ اپنے پیروں پہ ویسے خود ہی کھڑے ہوں, اور ویسے ہی آپ یعنی امام کو مائنس کر کر خود سے انتقام لینے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات وسائل بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے, لیکن ان کو مائنس کر کے تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح کے نظریات پیدا ہو رہے ہیں آج کل. ہم لوگ کتنے آرام سے اس کے باوجود ہیں, سکون سے کتنے آرام سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے آپ عراق اور شام کے اندر مومنین کے حالات کو دیکھیں, کس طریقے سے بچے صحراؤں کے اندر تپتی ہوئی جھلستی ہوئی 55-60 ٹیمپریچر کے اندر یہاں سے وہاں پریشان دنیا کے اندر جو ہے گھوم رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں جو ہے ان کو اس لحاظ سے مارا جا رہا ہے, کہاں سے ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر کے اندر کس طرح سے جو ہے لوگ پریشان حال جو ہے وہ کتنی اذیتوں کے اندر جو ہے مبتلا ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم ان مظالم پر, ان تمام چیزوں کے کیونکہ ہم خود اس وقت نسبتاً آرام اور سکون کے اندر ہیں, تو لہٰذا وہ تڑپ اور وہ چیز ہمارے اندر پائی نہیں جا رہی. اپنے اندر اس تڑپ کو پیدا کریں, کم سے کم ان مومنین کے لیے روزانہ دعا کیا کریں, خاص طور پر اپنی دعاؤں میں ان تمام پریشان حال مومنین کے کس طرح سے ایک ان کے اوپر عذابوں کو مسلط کر دیا ہے ظالموں نے, کتنی مشکلات کے اندر وہ گزار رہے ہیں. تو ہم امام زمانہ سے بھی غافل ہیں اور اپنی عیش اور عشرت کے اندر ان مومنین سے بھی گویا غافل. تو امام زمانہ کی جو سیرت ہے اس حد تک مدد کرتے ہیں اگر واقعی دل سے پکارا جائے. یقین کیجئے کہ اگر کوئی واقعی دل سے پکارنے والا ہو تو یہ مصیبتیں بہت جلد دور ہو سکتی ہیں. شیفتگان امام مہدی کے نام سے جو کتاب ہے اس میں باقاعدہ ایک اصفہانی عالم دین کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جو کہ اس زمانے بہت کام کیا کرتے تھے اور انحرافات دینیہ جو ہیں اس کے خلاف بہت کام کرتے تھے. خاص طور پر جو بہائیت کا جو ایک باطل مذہب کو فروغ دیا گیا, جس طریقے سے دیکھیے یہاں پر قادیانیت کو فروغ دیا گیا, ہر جگہ کچھ علاقوں کے اندر خاص مذاہب کو فروغ دیا باطل, تو وہ بہائیت کے خلاف تقریر کرتے تھے. یہ تو خود فرقہ بہائیہ جو تھا, جو کہ خود ہی باطل قوتوں نے پیدا کیا تھا, انہی کے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر جو تصویر کے اندر موجود ہیں. لیکن وہ اصفہانی عالم بہائیت کے خلاف تقریر کرتے تھے.
تو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں تقریر کر کے واپس جا رہا تھا تو رستے میں کچھ لوگوں نے بصد اصرار بہت مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آیا اور کہا کہ کم سے کم آپ ہمارے گھر اتنا ضرور مہربانی کریں، ہمارے گھر چل کر چائے پی لیں۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ اس طرح سے آ کر کہا، وہ کہہ رہے ہیں میں انکار نہیں کر سکا اور ان کے گھر چائے کے لیے پہنچ گیا۔ کہہ رہے ہیں جیسے ہی گھر میں پہنچا ایک دم سے پورا منظر بدل گیا، وہ سب بہائی تھے، اور کہا کہ اب ہم تم پر حملہ آور ہوں گے اور اب تمہیں ہم قتل کر دیں گے۔ اچھا، اب جب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اب میرا موقع ایسا آ گیا قتل ہونے کا، انہوں نے کہا مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ جب تک وہ قتل کے لیے آمادہ ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کہنے میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب جو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اس کے آخری سجدے میں 7 مرتبہ المستغاث یا صاحب الزمہ پڑھوں گا۔ امام زمانہ سے ایک اسپیشل دعا سجدے کی حالت میں امام کا نام بھی لے سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ کہا فقط ارادہ کیا تھا کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھوں گا، اچانک سے ایک تیز آواز کے ساتھ اسی وقت دروازہ کھولا اور ایک نورانی شخصیت اندر داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بہائی لوگ کچھ سمجھتے، چشم زدن میں وہاں سے مجھے نکالا اور مجھے میرے مدرسے میں اس شخصیت نے پہنچا دیا، اور اس کے بعد اچانک سے وہ شخصیت آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کس نے مجھے نجات دی، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے آقا و مولا نے اس استغاثہ کے نتیجے میں میری مدد کو پہنچے ہیں اور مجھے اس سے نجات دلائی۔ وہ خود فرماتے ہیں اصفہانی عالم دین کہ اگلی رات کو وہ تمام بہائی میرے گھر معافی مانگنے کے لیے آئے اور سب نے باقاعدہ طور پر کلمہ پڑھا اور سب کے سب نے مذہب شیعہ کو قبول کر لیا۔ پکاریے، دل سے پکاریے امام زمانہ کو، پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے امام کی مدد آتی۔ اگر کوئی امنگ ہی امام کے لیے دل کے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو اس لحاظ سے پھر مدد بھی نہیں آئے گی۔ دیکھیے حضرت یوسف کی سیرت میں بھی یہی بات تھی کہ برادران یوسف نے اگرچہ ان کے اوپر مظالم کیے تھے، ان کا حق ادا نہیں کیا تھا، ان کی معرفت حاصل نہیں کی تھی، لیکن حضرت یوسف نے پھر بھی ان کی مدد میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی اپنے بھائیوں کی، بلکہ ان کو معاف کیا، ان کے اوپر بہت سارے احسانات کیے۔ تو یہی سیرت یوسف زہرا کی بھی کہ لوگ اگرچہ ان کی معرفت نہیں رکھتے، لوگوں اگرچہ ان کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن تب بھی امام لوگوں کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو نہیں ہٹاتے۔ اور امام کی جو سیرت ہے اس کے اندر ایک سیرت خاص طور پر سخاوت بھی، کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ مہدی جواد و بالمال، یعنی بہت زیادہ مال کو بانٹنے والے اور خرچ کرنے والے، مال کو بہت زیادہ بخشنے والے، شدید و علی العمال رحیم و بالمساکین، یعنی امام اپنی حکومت کے عہدیداروں پر بہت زیادہ سخت ہوں گے اور مساکین پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے امام زمانہ کی سیرت ہے باقاعدہ ہی۔ آج ہم کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی ادارے میں کوئی بھی شخص جو بھی وہاں کا منتظم ہوتا ہے ذرا سی کوئی سختی کرتا ہے ادارے کی بہتری کے لیے تو لوگ اس کو جو برا ماننے لگتے ہیں، تو امام زمانہ اس سے کہیں زیادہ سختی کریں گے آ کر کہ تم لوگوں کے اوپر جو بھی مسئول ہے، نگران ہے، وہ اس کے اندر اگر سستی کرے گا، کاہلی کرے گا تو امام سختی کے ساتھ نمٹیں گے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی ہوگی لیکن مسئولین کے ساتھ سختی ہوگی۔ تو دین کے لیے کبھی کبھار سختی کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن عام لوگوں پر انتہائی نرمی اور مہربانی کا سلوک امام کریں گے۔ تو لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے سیرت امام زمانہ کیا ہے؟ بالکل سیرت نبوی کی مانند۔ امام زمانہ کی سیرت بالکل پیغمبر اسلام کی سیرت کی طرح سے کہ رفتار گفتار ہر چیز کے اندر امام کی سیرت بالکل ویسی ہے، حتیٰ کہ نام اور کنیت بھی وہی ہے جو پیغمبر کی، پیغمبر کا طریقہ تبلیغ بھی بالکل وہی ہے کہ جو کہ پیغمبر کا طریقہ تبلیغ تھا۔ اور امام اس حد تک لوگوں کی سیرت امام کی ہوگی، اس حد تک لوگوں کا خیال کرنے والے ہوں گے کہ کوئی تکلیف لوگوں کو پہنچنے نہ دیں گے۔ سیرت امام کی ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے۔ روایتوں میں کہ ہر رکاوٹ جو لوگوں کے راستوں کے اندر ہوگی امام ہر رکاوٹ کو دور کر دیں گے، حتیٰ کہ اگر مسجد بھی اگر لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہوگی تو امام مسجد کو ڈھا دیں گے،
یعنی جتنے ناجائز تجاوزات ان جگہوں کے اوپر مساجد لوگ قائم کر لیتے ہیں، راستوں کے اندر قائم کر لیتے ہیں، امام ان کو ڈھائیں گے۔ گلی کوچوں میں جتنے پرنالے لگے ہوئے ہوں گے امام، کیونکہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے نا، کہیں سے پانی آپ گزرتی ہیں، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں نجیس ہے کیا ہے، پریشانی کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ گاڑی گھر میں دھو رہے ہیں اور پورا پانی نکال کے پورے لوگ کیچڑ کے اندر جو ہے وہ پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو امام جتنے بھی گلی کوچوں میں جو پرنالے ہوں گے لوگوں کی وجہ سے، کہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، امام ان سب کو ختم کریں گے۔ حتیٰ کہ گھروں کے راستوں میں جو گھر بنے ہوں گے، ان کی جو کھڑکیاں ہوں گی، ان سب کھڑکیوں کو بند کرنے کا حکم دیں گے۔ یعنی گویا راہ چلتی عورتوں کو تاک جھانک اور اس طرح کی تمام چیزوں کو امام اس کو بند کریں گے۔ باقاعدہ روایتوں میں یہ چیز آئی ہے۔ یہاں لوگوں کو دیکھیے پریشانی سے بچانا امام کی سیرت ہے، اور یہاں انہی مثلا چھوٹی چھوٹی جو گھروں کی مجالس ہوتی ہیں، قد آدم سائز کے اتنے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر وہاں پر جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں کہ پورے محلے کے اندر آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ کوئی طالب علموں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، مریضوں کا بعض اوقات کوئی خیال نہیں ہوتا۔ ایام اعظام میں کتنے افراد ایسے ان کو میں جانتا ہوں کہ جو کہ یہاں سے چھوڑ کر کسی اور علاقوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ تنگ ہوتے ہیں، بہت سے مریض ہوتے ہیں، اتنی زیادہ بڑی بڑی اس کے اندر جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر لوگوں کو اس لحاظ سے امامی کے نام پر گویا تنگ کرنا۔ خود مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب ابتدائی طالب علمی کا دور تھا میڈیکل کالج میں، تو جب امتحانات ہوتے تھے تو ہمارے علاقے میں 12 ربیع الاول وغیرہ کا رات اور دن اتنی بڑی تعداد میں لاؤڈ اسپیکر لگا کر نعتیں اس میں پڑھی جاتی تھی رات گئے تک، کہ پڑھنا دشوار ہو گیا تھا، بلکہ ناممکن ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مجھے ہاسٹل شفٹ ہو جانا پڑتا تھا۔ تو یہ اب سوچیے کہ آپ کے ساتھ جب یہ کیفیت ہے تو دوسرے لوگ کتنا اس سے تنگ ہوتے ہوں، کتنے مریض ایسے ہیں، کتنے رات کو جلدی سونے والے ہیں، صبح آفیسز جانا ہے، اور اپنے پوری اتنی انتہائی تیز آواز میں لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ جب کبھی واقعتاً ضرورت ہوتی ہے اس کی، اور بڑی مجالس ہیں اور اس کی واقعی ضرورت ہے تو چلیں وہ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی اندر 20-25 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے آپ نے لاؤڈ اسپیکر لگائے ہیں، اتنا شور ہو رہا ہے کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی کہ اسپیکر جو ہے بول کیا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی۔ اچھا، امام اس حد تک دیکھیے خیال کرنے والے ہوں گے لوگوں کی وجہ سے، تاکہ آپ کو امام کی سیرت پتہ چل جائے کہ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے امام باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کریں گے کہ واجب طواف والوں کو کیونکہ رکاوٹ ہو رہی ہے تو تمام مستحب طواف کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، اور نماز طواف جو مستحب نماز کی پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی پابندی لگائی جاتی ہے۔ اتنا زیادہ رش ہونے پہ امام لوگوں کے خیال کی وجہ سے کہ واجب طواف والوں کا صرف اس وقت حق بنے گا، اور مستحب طواف پر اس وقت کے لیے پابندی لگائی جائے گی جبکہ اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی لوگوں کے خیال کی وجہ سے۔ تو اچھا، اس کے بعد ایک اور جو اہم ترین امام کی سیرت ہے وہ یہ ہے کہ اول وقت نماز کی ادائیگی۔ دیکھیے، اول وقت نماز پڑھنے کا علماء ایک بہت بڑا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز لازمی طور پر قبولیت یوں حاصل کر لیتی ہے کہ جب امام زمانہ اول وقت میں لازمی نماز پڑھتے ہیں تو امام کی نماز جب آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے تو امام کی نماز کے ساتھ جتنی نمازیں اوپر جاری ہوتی ہیں وہ امام کی نماز کے صدقے کے اندر سب کی سب قبول ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نمازوں کو خاص طور پہ نماز فجر کو دیر سے پڑھنے والوں کو امام نے ملعون بھی قرار دیا۔ ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو صبح کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے نظر آنا بند ہو جائے۔ یعنی بالکل جب اتنی روشنی ہو گئی اس وقت آپ نماز پڑھیں، بالکل قضا ہونے سے 5-7 منٹ پہلے۔ تو امام نے اس لحاظ سے لعنت کی ہے، اور باقاعدہ ایک جملہ ہے جو آیت اللہ بہجت سے منسوب ہے اور بہت مشہور ہے ان کا یہ جملہ کہ نماز مانند لیمو شیریں است۔ فرماتے ہیں کہ نماز بالکل میٹھے لیمو کی مانند ہے، جتنا اول وقت سے دور ہوتی جائے گی اتنی تلخ ہوتی چلی جائے گی۔ آقا بہجت فرماتے تھے، کہتے تھے جتنی نمازوں میں تاخیر ہوگی اتنے امور زندگی میں تاخیر ہوگی، یہ بات یاد رکھ لو۔ جتنی نمازوں میں تاخیر کرو گے امور زندگی میں تاخیر ہوگی، شادیوں میں تاخیر ہوگی، پریشانیوں سے باہر نکلنے میں تاخیر ہوگی، کاروبار اور ملازمت میں بہتری اور ترقی ہونے میں تاخیر ہوگی، اولاد کے پیدا ہونے میں تاخیر ہوگی، کوئی کام وقت پر اور جلد نہ ہو سکے گا۔ لہٰذا اپنی نمازوں کو منظم کرو تاکہ تمہارے امور زندگی بھی منظم ہو جائیں۔ یہ باقاعدہ آقا بہجت کہتے تھے،
اور حقیقت یہ ہے کہ نمازوں کو اول وقت سے تاخیر میں ڈالنے جانے لگا، بالکل آخری وقت میں بالکل بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ہو، تو اس کے نتیجے میں امور زندگی سارے ڈیلیڈ ہو رہے ہیں، ہر چیز میں تاخیر ہو رہی، شادیوں میں تاخیر، اولاد میں تاخیر، بہتری، ہر چیز کی بہتری آنے میں تاخیر، مشکلات سے جلدی نکلنے میں تاخیر۔ آقا بہجت فرماتے تھے، اور امام زمانہ کی سیرت یہ کہ ہر نماز کو اپنے اول اوقات میں انجام دیتے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ جتنا اول وقت میں نمازوں کو پڑھو گے اتنی ہی جلدی جلدی کامیابیاں تم کو ملیں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے نماز شب کی بھی 3 دفعہ امام نے اپنے ایک واقعے کے اندر نافلہ نماز شب کی بڑی تاکید کی ہے۔ زیارت عاشورہ کی بہت زیادہ امام تاکید کرتے ہیں، اور زیارت جامع کبیرہ کی بہت زیادہ امام نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، بہت سارے لوگ زیارت عاشورہ کے سلسلے میں 100 لعن اور 100 سلاموں سے کافی پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ویسے تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری یہ جب بھی زیارت عاشورہ پڑھتے تھے 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، اور امام خمینی کی سیرت میں بھی ملتا ہے امام خمینی ہمیشہ زیارت عاشورہ کو 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لیکن اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ سید علی مواحد اصفہانی ایک عالم ہے ہمارے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زیارت عاشورہ و آثار شگفتہ کے نام سے، امام علی نقی علیہ السلام سے ایک روایت اس کے اندر نقل کی۔ اس میں امام نے فرمایا اگر ایک مرتبہ کامل لعن پڑھنے کے بعد 99 دفعہ اس کے بعد صرف یہ کہہ دیا جائے اللہم لعن جمیعا، تو گویا اس نے 100 لعن کامل انجام دے دیا۔ پورا لعن تفصیلی چاہے نہ پڑھیں، ایک دفعہ صرف تفصیلی پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ 99 دفعہ یہ کہہ دیں اللہم لعن جمیعا، تو گویا آپ نے کامل لعن پڑھ لیا۔ اور ایک مرتبہ کامل سلام پڑھنے کے بعد جو کہ لمبا ہے 99 دفعہ صرف یہ پڑھ دیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم صلی علی محمد۔ گویا 100 بار کامل سلام آپ نے پڑھ لیا۔ علماء فرماتے ہیں بالفرض اگر یہ روایت نہیں بھی ہوتی تب بھی اگر کوئی وقت کی کمی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ایک بار پڑھتا تب بھی کوئی قباحت نہ ہوتی، لیکن یہ کریموں کی بارگاہ ہے تو انشاءاللہ وہی اثر پذیری ملے گی اگر اس انداز سے بھی پڑھا جائے۔ اور اس سے ملتی جلتی روایت ایک علامہ جواد ابن عباس کربلائی نے بھی لکھی ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، شفاء الصدور کے اندر بھی ہے، امیر المومنین سے باقاعدہ جو روایت ہے اس کے اندر۔ اچھا، ایک بات اس کے اندر اور بتا دیجئے کہ سیرت و امام جو کردار ہے امام کا وہ ایک قرآن سے بہت زیادہ ارتباط بھی۔ روایت میں امیر المومنین کی جو روایت ہے کہ جب امام مہدی کی حکومت لوگوں پر ہوگی تو خواہشات نفسانی لوگوں پر حکومت کر رہی ہوں گی، لوگ اپنی رائے کو قرآن پر مقدم کر رہے ہوں گے، تو امام اس وقت افکار کو قرآن کی طرف متوجہ کریں گے اور قرآن کو معاشرے کے اوپر حکومت دلوائیں گے، یعنی بہت زیادہ لوگوں کے اندر قرآن رائج ہو جائے گا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے شیعوں کو کہ مسجد کوفہ میں خیمہ لگائے ہوئے قرآن جس طرح سے نازل ہوا ہے اسی ترتیب سے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مسجد کوفہ کے اندر شیعہ خیمہ زن ہو کر یہاں پر بیٹھ کر جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے اصلاً اس طرح سے قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں۔ تو سیرت امام پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے اپنا رابطہ بڑھایا جائے۔ تو ہم نے غیبت امام میں تیاری تو کجا بلکہ ظہور کو اور دور کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ when the cat's away the mice will play، یعنی جب چوہے خوب اچھلتے کودتے ہیں جب بلی سامنے نہیں ہوتی، ہم کو کسی کا بیوی ہماری گھر نہیں، ہم کو کسی کا ڈر نہیں، وہ والا اس طرح کے بہت ساری چیزیں محاورے بھی رائج ہیں۔ تو امام اگر سامنے موجود نہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے بڑے آزادی کا زمانہ ہے، اس میں کوئی عمل کچھ نہیں کرنا، بس اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنی، لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارنی، ایسا نہیں۔ لہٰذا روئیے، تڑپیے۔ دیکھیے جب تک یعقوب نے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر انتظار کی گھڑیاں نہیں گزاری تھیں، یوسف کا دیدار نصیب نہیں ہوا تھا۔
تو اسی طرح سے آپ کو بھی یہ موقع گزارنا ہے تاکہ امام کا شربت دیدار آپ کو نصیب ہو. اور دیکھیں یعقوب مایوس بھی نہیں ہوئے تھے اور بار بار طویل عرصے تک بیٹوں کو جا کر کہتے تھے جاؤ اور جا کر یوسف کو تلاش کرو. آپ بھی مایوس نہ ہوں, اگرچہ غیبت طولانی ہو گئی ہے لیکن حضرت یعقوب کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں کہ غیبت طولانی بھی ہو جائے تب بھی یاد کو فراموش نہیں کرنا. آخر میں بس یہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ جس طرح تو نے مصر کے بادشاہ اور اس کی بیوی کے دل میں یوسف کی محبت کو ڈالا تھا, بالکل اسی طرح سے یوسف زہرا کی بالکل ویسی محبت ہمارے دل میں بھی پیدا کر دے. اور جس طرح یوسف نے کنعان میں اپنے اچھے بلکہ اپنے تمام برے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جب ان کے پاس پہنچے تھے, اور اچھوں کو بروں سے الگ نہیں کیا تھا اور سب کو اپنے پاس بلا لیا تھا اچھوں اور بروں کو, تو اے یوسف زہرا ہم بھی برادران یوسف کی طرح سے ہیں, برے ہیں, اپنے اطاعت گزار شیعوں سے ہمیں الگ نہ کیجیے اور ہمیں معاف کر کے پروردگار کی بارگاہ میں سے بھی ہمیں معافی دلوائیے اور اپنے پاس آنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یا امام زمانہ حضرت یوسف نے اپنی قمیص باپ کو بھیجی تھی تاکہ ان کے چہرے پر وہ قمیص ڈال دی جائے اور ان کی بینائی لوٹ آئے. اے یوسف زہرا ہماری آنکھوں کی بصیرت ان گناہوں کے باعث بے بصیرتی میں تبدیل ہو چکی, اپنے دیدار کی تصویر کو ان آنکھوں میں آپ ابھار دیجئے تاکہ ہماری آنکھوں کو بھی بصیرت عطا ہو جائے. اور اے یوسف زہرا ہماری آنکھوں پر اتنا دبیز اور بھاری پردہ پڑا ہوا ہے گناہوں کا کہ یہ ہمارے ناتواں ہاتھ تو اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اے موسیٰ زمانہ فقط آپ کا جو ید بیضا ہے وہی صرف اس پردے کو ہٹا سکتا ہے, تو آپ اس پردے کو ہٹا دیجیے. اے یوسف زہرا ٹھیک ہے کہ ہم حضرت یعقوب کی طرح تو نہیں ہیں لیکن آپ تو یوسف نبی سے زیادہ کریم اور سخی ہیں, آپ اپنا کرم ہم پر فرما دیجیے. اور حضرت یوسف نے کنعان میں مصر کی خشک سالی جو تھی اس کو اپنے حسن تدبیر سے دور کر دیا تھا. اے یوسف مادر حسنین ہمارے دلوں پر فقط 7 سال کی خشک سالی نہیں ہے بلکہ سینکڑوں سال کی ایک طویل خشک سالی ہے. آپ اپنے حسن تدبیر سے ہمارے قحط زدہ دلوں میں اطاعت و محبت کے پھول کھلا دیں. برادران یوسف نے بہت پشیمانی اور شرمندگی کا جب اظہار کیا تو حضرت یوسف نے لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم کہا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, اللہ بھی تم کو معاف کر دے گا. اور یہ کہہ کر سب کو معاف کر دیا تھا. تو اے یوسف زہرا ہم نے بھی آپ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں, آپ کی بہت ناقدری کی ہے, ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کو بھی آپ خود بھی معاف کر دیں اور اللہ سے بھی ہم کو معافی دلوا دیجیے. دیکھیے امام زمانہ کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کے لیے بہت بولنا چاہیے, بہت لکھنا چاہیے, مگر ایک افسوسناک اور حسرت انگیز خاموشی لبوں کے اوپر چھائی ہوئی. دوسروں کو تو ان کا تعارف درکنار, ان کے ماننے والوں کی محفلیں بھی ان کے ذکر سے خالی نظر آ رہی ہیں. ہماری عام گفتگو کے اندر, ہماری ڈرائنگ روم کی گفتگو میں, ہماری خواتین و مرد حضرات کی گفتگو میں کہیں امام زمانہ نہیں. موت کی سی اس خاموشی کو یوسف زہرا کے ذکر خیر کے ذریعے توڑ دینا چاہیے اور امام کی کچھ تو خدمت کر جانی چاہیے تاکہ ان کے ظہور کے بعد ہم ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر یہ بات کہہ سکیں کہ اے مولا ایک چیونٹی کا سلیمان زمانہ کے حضور یہی مختصر سا نظرانہ ہے, اس کو قبول فرمائیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن